تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنایا اس لیے تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ سب سے ضروری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ، سال اور دن کون سا ہے۔ دیکھیں عیسوی اعتبار سے جو اس وقت چل رہا ہے، جسے اے ڈی بھی ہم کہتے ہیں، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال۔ عوام میں تو مشہور ہے کہ یہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے لیٹن زبان کا یہ ورڈ ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال۔ اب چونکہ زیادہ تر ایتھیزم کا زور ہے، بلکہ ایتھیزم بھی نہیں کہنا چاہیے، سیکولرزم، جس میں مذہب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک ورڈ اب ڈیوائز کیا ہے، سی ای، کامن ایرا، اور بی ای سی، بیفور کامن ایرا، یہ کامن ایرا بھی ہم بول دیتے ہیں اردو میں۔ ویسے جو شروع سے چل رہا تھا وہ اے ڈی اور بی سی تھا، بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی اینو ڈومینی، یعنی جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو ہمیں یہ فخریہ طور پر اے ڈی لفظ کو یوز کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 571 ہے، جو آج 2 اکتوبر 2022 ہے۔ تو یہ جو ہمارا سن عیسوی چل رہا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال 571 اے ڈی ہے، بمطابق 22 اپریل، جو کیلکولیشن سے پتا چلتا ہے۔ اور آپ کی ڈیتھ کا جو ایئر ہے وہ 632 ہے، 8 جون 632 عیسوی۔ عرب کے اندر اس وقت سال نہیں چلتے تھے، بلکہ بڑے بڑے ایونٹس کے ذریعے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش جس سال ہوئی اس سال بہت بڑا ایونٹ ہوا، عام الفیل والا واقعہ، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا۔ ابراہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا، جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے۔ تو عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یاد رکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص اس سال پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال بعد پیدا ہوا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں 2005 کا جو زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے، اس ایونٹ کے اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اب کئی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں جب ان کا تعارف کرواتی ہیں تو کہتی ہیں سیلاب والے سال پیدا ہوا ایسی۔ ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا جہلم کے لیے۔ ایون آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حوالے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنائے اس لیے تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ
رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے. اب آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ وہ منڈے کا دن ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے, کانٹینیوس نمبرنگ میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے. ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر. اچھا, اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے, جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, 150 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی, جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے, ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی, اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے. اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے. پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں. اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے, جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں. اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں. کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے, کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے, کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو, آپ کے کردار کو, آپ کے معجزات کو, آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے. جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے. تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں بھی, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں, یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی. اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو, رمضان میں رمضان کا ذکر ہو, روزوں کا ذکر ہو, اس کے مسائل بیان ہو, ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر, جھنڈیوں کی شکل میں, جلوسوں کی شکل میں, خانہ کعبہ شریف, روضہ شریف کے ماڈل بنا کے, اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو, لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا, تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی. ہاں, جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے. تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں, کیوں نہ کریں. یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کے معجزات کو, آپ کی صورت کو, ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں. پولیٹیکل ٹاپکس بھی
اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے، ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے، ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی۔ ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر۔ ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی۔ اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے۔ ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا، کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی۔ تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے۔ ہاں، اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد، اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ، چھڈو انہوں۔ لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری، if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت۔ ہاں، انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا۔ ہاں، اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ منوانا ہے کہ ایسے کتاباں فارغ تھے، بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتاباں دی روشنی جی فارغ ہو گئے۔ یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتاب کلکی پرانا سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس میں بھی جو آخری کلکی آئیں گے، آخری اوتار آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور ربیع الاول، ربیع جو ہے وہ بہار کو ہی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا عشرہ اور اس کی دوسری تاریخ 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کا دن دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس میں اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ
تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں. اچھا ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کی جگہ پہ کھلو وہ یار. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں. کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا. اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے. وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے. نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا. سمپل فارمولہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی. وہ جو پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے. کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ واپس چلے گئے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ الفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام منڈے والے دن فوت ہوئے. ربیع الاول کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں، اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ دن منڈے کا تھا. یہ ایک کانسٹینٹ آپ کو مل گیا. اب میں میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کروں گا. دوسرا کانسٹینٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی. آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. وہ یوم عرفہ ہی کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ جمعے کا دن تھا. نبی علیہ السلام اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری کے اندر. تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا عید کا دن، تو وہ جمعے کا ہی دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا. یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی. اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں. 2 نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے یار.
پھر وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو، تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو۔ ہوں تھی منہ اڑ کے بہ جاؤ، اس لیے چھوڑ دو یار، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے ٹیکل۔ ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں ہی پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا، تو جس طرح سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے، ساڈے وڈیاں نو ہی پیٹتے پے جے، تو صحیح پیٹتے پے جے۔ جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے۔ بال واپس آ جائیں تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی، اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، 9 ذی الحجہ۔ تو دیکھیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول۔ تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے، یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، سفر اور ربیع الاول۔ یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے، 2 29 1 30، 1 29 2 30، کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا آئٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی، جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے، لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو۔ بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا۔ شیخ زبیر علی صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا، تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے۔ کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے۔ اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے، 12 تاریخ نہیں لکھی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیں جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے۔
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं, इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ने वो एहसान किया जिसे कुरान में एहसान के तौर पर बयान किया है, लिहाजा एहसान भी है, रहमत भी है, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। तो इसलिए हम मिलाद इस तरीके से मनाते हैं कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई एहसान नहीं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस तरीके पर मनाओ तो नबी इस्लाम ने तारीम फरमाया सही मुस्लिम में, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। पूछा गया पीर के रोजे के बारे में, फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम ने जश्न कुरान और जश्न मिलाद मंडे का रोजा रखकर मनाया है। और मजे की बात बताऊं, ये सूरह यूनुस की जो आयात है ना, ये स्पेसिफिकली नुज़ूल कुरान के बारे में है। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यहां से ये स्टार्ट होता है। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ो नसीहत वाली किताब नाजिल हो गई, जो दिलों को लगे हुए रोग का इलाज है और रहमत है मोमिनीन के लिए। फिर साथ अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। ये स्पेसिफिकली कुरान के बारे में था। अब आप इसको जोड़ लें सही मुस्लिम की हदीस के साथ कि नबी इस्लाम ने कुरान और अपनी पैदाइश की खुशी को जमा किया और फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। जश्न कुरान और जश्न मिलाद ये इकट्ठे नबी इस्लाम ने मनाए। मुझे बताएं, जो स्पेसिफिकली नबी इस्लाम ने जिस खुशी का इजहार अपनी पैदाइश के साथ किया वो कुरान की खुशी थी। और हमारे उलमा हमारी पब्लिक को यह बताते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये कौन सा जश्न कुरान है कि आप कुरान की आयात अपनी हर नमाज की हर रकत में पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर नमाज के बाद आप बाबों को पुकारना शुरू कर दें, मरे हुए लोगों को अल्लाह के मुकाबले पर ठहरा लें, ख्वाह बंदे कहकर ठहराएं, ख्वाह किसी भी तरीके से, वो हमारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। तो जश्न कुरान प्रैक्टिकली यह है कि आप उस तौहीद के ऊपर चलें, और जश्न रसूल यह है कि आप नबी इस्लाम की अजमत अपने दिल में बिठाएं और उसके बाद नबी इस्लाम की जो दावत है उसको आगे लेकर चलें। यह है काम करने का। और यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। रबीउल अव्वल के इस मौका पर मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरतुल अराफ की जो आयत नंबर 157 है ना, इसे एक दफा जरूर कवर करें ताकि आपको पता चले कि बीइंग अ उम्मती हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलाद के हवाले से, कि नबी इस्लाम की जो दुनिया में तशरीफ आवरी है, आपकी जो पैदाइश है, इसमें से हमने रिजल्ट क्या निकालना है और कौन से अहले ईमान है जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने कबूल किया है। ये 157 नंबर आयत है, स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से कि उन पर ईमान लाने वाले लोग कौन से हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, ये वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं नबी उम्मी की। नबी उम्मी उम्मुल कुरा यानी मक्के के रहने वाले, और उम्मी इन मानों में कि नबी इस्लाम ने दुनिया में किसी से तालीम हासिल नहीं की थी, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। क्योंकि सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यानी इस कुरान के नजूल से पहले ना अपने दाएं हाथ से आप कुछ लिख सकते थे, ना किताब में कुछ पढ़ सकते थे, अगर ऐसा होता तो ये बात काफिरों को शक में मुब्तला कर देती कि ये किताब आपने खुद लिखी है। डॉक्टर इकबाल का शायर होना खूबी है, हमारे नबी का शायर होना खामी होगी। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी ला, हमने इनको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये इनकी शान के लायक है। तो नबी इस्लाम के शान शान ही नहीं है कि आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते या किताब में कुछ पढ़ सकते। ये नबी इस्लाम का मौजज़ा था उम्मी होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान वो हैं जो पैरवी करते हैं इस नबी उम्मी की,
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب توراہ میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی، ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے۔ جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینے میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور
اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا. اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے اس میں میلاد والا بھی ہے، وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ رہ کے، اور پھر یہ انہوں نے راہیں جدا کر لی، ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ثواب کا. بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں، ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی، تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا، اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار ابن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی. سنیوں نے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا کہ مروجہ طریقہ یہ شروع کیا. شیعہ نے یہ ظلم کیا کہ ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا، سلطان قلاوون. اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا. 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا، 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت، اور 678 ہجری میں، یعنی یہ 7ویں صدی ہجری بنتی ہے. 6 پوری ہو کے تو 7ویں میں اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا. اس وقت اس کا کلر سفید تھا، گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا، پہلے سفید گنبد تھا. اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی. لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے. حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے. بھئی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو. جب مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو. اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا؟ رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو. لہذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا. کوئی گنبد نہیں تھا، حجرے کے اندر دفن ہوئے. یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا. نہیں سرکار، 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں. کتنا بڑا ڈوم ہے، گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے. وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر
آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو، تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آیا صوفیہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے، جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے، اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں۔ بھی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں، 7ویں صدی ہجری میں ہوئی، وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، ویسے تو البانیہ کے تھے، یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے، وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے۔ ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے، حرمین سے، اس کی پاداش میں۔ اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بھولے بالے طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، انہوں نے خط لکھا۔ وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی؟ وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا، لیکن نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، وہ آج تک باہر ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا، پھر حجاج نے توڑ کے باہر کر دیا، وہ ایک سلسلہ ہوا، لیکن اوورآل نبی الاسلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا۔ تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اور پھر اب جب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی الاسلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی، کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ، حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور حضور سے ان کی آواز بلند ہوگی۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے انجانے میں اپنی آواز بلند کر دی، اور وہ ابوبکر عمر تھے۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کہتے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، اتنا ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ ساری آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہیں، اب تو خیر انہوں نے بڑا چوڑا کر دیا۔ ایک انہوں نے ختم نبوت والی آیت لکھ دی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سینٹر میں انہوں نے وہ لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور پھر اس طرف انہوں نے لکھی ہے وہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ یہ تینوں آیات انہوں نے پہلے بھی لکھی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، لیکن اب انہوں نے ذرا چوڑا کر کے وہ ساری وہ جو روزہ شریف دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس وقت علماء عرب نے کہا کہ اگر اب اس طریقے سے ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو جائے گی تو پھر، حالانکہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا تھا، بہرحال اب وہ چونکہ ہے تو وہ اس کو ہم مینٹین بھی کرتے ہیں، ہر سال پینٹ ہوتا ہے۔ گرین کلر تو آپ کو پتا ہے، ویسے ہی گرین اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ میں زیادہ عرصہ نہیں نکالتے، اڑ جاتے ہیں، تو ریگولر بیس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ پینٹ جب پھر اترتا ہے وہ تبرکن پاکستان آتا ہے، میرے پاس بھی کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا تھا، وہ ہمارے جیلم کے ایک پینٹر تھے جو پینٹ کرتے تھے گنبد خضرا کو، تو انہوں نے مجھے اتنا سا لا کے دیا تھا، تو وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن بنیاد وہی بنی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں جتنے مزار ہیں نا وہ پلی ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تھوڑی سی جرت دکھاتی سعودی حکومت، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مزارات بقیہ غرقت میں تھے وہ انہوں نے ختم کیے۔ گنبد خضرا کو بھی اس وقت، اب بہرحال مجھے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں، حکومتی لیول کے اوپر بھی۔ اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں،
ان کے لیے ایسا کرنا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر، اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے، اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو. اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکات کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکات نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکات لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. والیتاما، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں. والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اسے دوست پہلے ہونے دیں. الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی. اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی. نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے بے شک، کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں
میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے، اور میں نے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا۔ تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے، یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا، ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کے ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے، جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے، یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں۔ کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس لیے سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی ذات فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے، البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، پہلا حق ان کا ہے۔
کہ ان کو زکات دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں، اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی علیہ السلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینا، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو.